جیلانی کا تھام لے دامن شہ جیلانی کا، غوث اعظم محبوب سبحانی کا، غوث اعظم محبوب سبحانی کا۔ کیا کوئی سمجھے گا رتبہ میرے غوث پاک کا؟ ٹھوکروں میں آپ نے مردوں کو زندہ کر دیا، چور کو دے دی ولایت، باج کو بیٹے دیے، کام ایسے ایسے میرے غوث اعظم نے کیے، تھام لے دامن شہ جیلانی کا، تھام لے دامن شہ جیلانی کا، غوث اعظم محبوب سبحانی کا۔ سارے ولیوں کے ولی ہیں مصطفیٰ کے لاڈلے، اور حسین ابن علی ہیں فاطمہ کے لاڈلے، حضرت عابد کے پیارے، حضرت زین العابدین، حضرت عابد کے پیارے، فاطمہ کے لاڈلے، غوث اعظم شاہ جیلا ہے خدا کے لاڈلے، تھام لے دامن شہ جیلانی کا، غوث اعظم محبوب سبحانی کا۔ سارے ولیوں کی ولی ہیں، سے مراد کیا ہے؟ کنگ آف اولیاء کرام۔ جب آپ خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ جب غوث پاک کی اعلان ہوا ولایت کا، قدمی حاضر رغبتی کلی ولی اللہ، تو سب ولیوں نے اپنا سر جھکا دیا، تو خواجہ غریب نواز نے اپنا سر جھکا کہا، غوث پاک آپ کا قدم صرف ہمارے سروں پر نہیں بلکہ آپ کا قدم ہمارے دل پر ہے، آپ کا قدم ہمارے دل پر ہے۔ یہ کون ہیں؟ وہ ہیں جو علی کی اولاد ہیں، حسنین کریمین کی اولاد ہیں، حضرت زین العابدین کی اولاد ہیں۔ اس لیے کیا کہا؟ اور حسین ابن علی ہیں فاطمہ کے لاڈلے، حضرت عابد کے پیارے، حضرت عابد زین العابدین جو امام حسین کی بیٹے ہیں، امام حسین سن، حضرت عابد کے پیارے، فاطمہ کے لاڈلے۔ غوث پاک کے امی جان کا نام بھی فاطمہ تھا، امام حسین کی ماں کا نام بھی فاطمہ، اور غوث پاک کی ماں کا نام بھی فاطمہ۔ غوث اعظم شاہ جیلا ہے خدا کے لاڈلے، تھام لے دامن شہ جیلانی کا، غوث اعظم محبوب سبحانی کا۔ شان ہے ان کی نرالی اور لقب ہے بے نظیر، قدرت حق سے ہوئے ہیں آپ سب پیروں کے پیر، مرتبہ ہے قطب ربانی کا، مرتبہ ہے قطب ربانی کا، غوث اعظم محبوب سبحانی کا، تھام لے دامن شہ جیلانی کا، غوث اعظم محبوب سبحانی کا۔ واقعہ مشہور ہے میرے غوث پاک کا، غرق دریا ہو رہا تھا قافلہ بارات کا، عرض کی بڑھیا نے رو رو کر میرے غوث الورا، کشتی امید میری پار ہو بحرے۔ یعنی غوث پاک کا واقعہ جو ہے، غوث پاک ایک گڑیا جو ہے غوث پاک کے پاس تشریف لائی، کہا سرکار آپ کرم کر دے، میری کشتی جو میرا بچہ اور میری بہو آ رہی تھی وہ سارا شادی کا قافلہ ڈوب گیا تھا، اور میں آپ کے بارگاہ میں آئی ہوں غوث پاک، یہ تو ایک صدی گزر چکی ہے، یہ معاملہ ہو کر ایک صدی گزر چکی ہے، کتنے سال گزر گئے؟ کم سے کم 100 سال بتائے علماء، 100 سال گزر گئے۔ اس بڑھیا نے کہا غوث پاک سمندر کے پاس
میرے بچے شادی کے لیے تیاری کر کے وہ آ رہے تھے، لیکن وہ دلہن کا قافلہ دلہا سب جو ہے کشتی میں ڈوب گئے، آپ دعا فرمائیں۔ دیکھا غوث پاک نے اس بڑھیا کا چہرہ اور کہا کیا تو چاہتی ہے کہ وہ واپس آ جائے؟ تو چل مجھے اس جگہ لے چل جہاں وہ کشتی غرق ہوئی، جہاں وہ کشتی ڈوب گئی۔ تو اس نے کہا سرکار میں یہ نہیں بتا نہیں سکتی کنفرم کی جگہ، لیکن مجھے معلوم ہے کہ وہ کہاں سے وہ کشتی ڈوبی تھی۔ تو گئی غوث پاک کو لے کر سمندر کے کنارے، سمندر کے کنارے لے جایا غوث پاک کو۔ تو غوث پاک نے کہا بھائی بتا اے بڑھیا کس طرف؟ تو کہا کہ سرکار اس طرف۔ تو غوث پاک نے اپنی کرم کی نظر ڈال دی وہاں پر، اور پانی سے وہ پانی کو حکم دیا، آرڈر دے واٹر، پانی کو کیا آرڈر دیا؟ جو کشتی ڈوبی تھی مجھے واپس کر دے سمندر۔ تو جیسے غوث پاک نے حکم دیا اس پانی کو تو وہ کشتی اوپر آئی، کشتی اوپر آئی، اور دلہا دلہن کو ایسا محسوس ہوا کہ وہ ابھی ابھی سیر کر کے آ رہے، اتنا وقت گزر گیا۔ تو یہ کس کی کرامت ہے؟ واقعہ مشہور ہے میرے غوث پاک کا، غرق دریا ہو رہا تھا قافلہ بارات کا، عرض کی بڑھیا نے رو رو کر میرے غوث الورا، کشتی امید میری پار ہو بحر خدا، کی دعا غوث زمانہ اے میرے پروردگار، واسطہ تجھ کو خدا کا سن غریبوں کی پکار۔ پھر واسطہ اکبر اصغر کا واسطہ دیا، واسطہ عباس اکبر اصغر بیشیر کا، واسطہ بی بی سکینہ زینب دلگیر کا، واسطہ جو فاطمہ کے لاڈلوں کا دے دیا، ہو گئی مقبول فوراً غوث اعظم کی دعا، تھام لے دامن شہ جیلانی کا، غوث اعظم محبوب سبحانی کا، دیکھتے ہی دیکھتے بیڑا کنارے آ لگا۔ تو جو کشتی تھی کنارے آ گئی تو بڑھیا رو کر جو ہے اپنے بچوں سے ملاقات کر کے رب کی بارگاہ میں بڑھیا کیا کہتے جانتے ہیں آپ؟ جوش الفت میں اٹھا کر ہاتھ بڑھیا نے کہا، پیر اب کوئی نہیں اس شان کا، پیر اب کوئی نہیں اس شان کا، غوث اعظم محبوب سبحانی کا، تھام لے دامن شہ جیلانی کا، غوث اعظم محبوب سبحانی کا۔ درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، سب مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ چلو مدینہ چلو مدینہ، سب مل کے پڑھیے چلو مدینہ چلو مدینہ، زائد ہے کوئی پڑھیے چلو مدینہ چلو مدینہ، چلو مدینہ چلو مدینہ، مزار عطیر کو دیکھ لیں گے، لہد میں زندہ ہے شاہ والا،
میں زندہ ہے شاہ والا، چلو پیغمبر کو دیکھ لیں گے، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ کہاں ہے دنیا میں شہر ایسا، مدینے جیسا، مدینے جیسا، ہے فخر جنت زمین کا ٹکڑا، ہے فخر جنت زمین کا ٹکڑا، جہاں پہ لہے دے نبی نبی ہے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ ہم سب سرکار کی بارگاہ میں کہہ رہے ہیں، سرکار کی ایک نظر ہم سب پہ پڑی ہے، ہر ایک بلا دے کو میرے سر سے ٹلی۔ ارے جو سرکار کا نام لیوا ہے کیوں گھبرائے کسی سے، کیونکہ سرکار کی اگر ایک نظر ہم پر پڑ گئی، ہر ایک بلا دے کو میرے سر سے ٹلی۔ سرکار کی ایک نظر ہم سب پہ پڑی ہے، ہر ایک بلا دے کو میرے سر سے ٹلی ہے۔ جنت کے حسین ہونے کا یہ راز بھی سن لو، جنتی کو بھی خیرات مدینے سے ملی ہے، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ درود پڑھنا سلام پڑھنا ہر وقت ان کا ہی نام لینا، جو عرض کرنا انہی سے کرنا، جو عرض کرنا انہی سے کرنا، سکھایا رب نے ہمیں یہی ہے، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ ہم سب کیا کہہ رہے ہیں سرکار کی بارگاہ میں؟ کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے
سرکار جب عطا کر دے تو سب کچھ ہے. Before they know give anything, nothing نہیں ہے. اگر تمہارا عقیدہ مضبوط ہے تو تمہارا دل کہتا ہے کہ سرکار جب ہمیں عطا کریں گے تو ہماری اس میں کامیابی. شاعر کہہ رہا ہے کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے، کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے، ہر طلب پوری ہوئی میری دعا سے پہلے، ہر طلب پوری ہوئی میری دعا سے پہلے. عشق جب دل میں ہوتا ہے تو دعا طلب سے پہلے اللہ پاک قبول فرماتا ہے. کس کے وسیلے سے مانگ رہے ہیں؟ رسول اللہ کے. تو دل میں بس تصور کر لو کہ سرکار ہم آپ کے غلام ہیں اور ہمارے پاس جو عطائی ہے وہ سب آپ کی ہے. جب یہ تصور ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ ہر طلب پوری ہوئی میری دعا سے پہلے، ہر طلب پوری ہوئی میری دعا سے پہلے. اور شاید دیکھیے شعر میں کیا عرض ہے، راز ہے اس میں. ان کے دربار میں آ جاؤ سوالی بن کر. ارے ان کے دربار میں جب آؤ تو اپنے آپ کو غلام بنا کر آؤ، پیش کر کے آؤ. کیونکہ مکے میں تو تمہارے اعمال ہیں لیکن مدینے میں دل رکھنا ہے. ان کے دربار میں آ جاؤ سوالی بن کر، بھیک دیتے ہیں وہ سائل کو سزا سے پہلے، بھیک دیتے ہیں وہ سائل کو سزا سے پہلے. کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے، اس میں احمد کی دہائی میں عجب ہے تاثیر. اس میں احمد کی دہائی میں عجب ہے تاثیر. ہوا بیمار شفایا اب دوا سے پہلے، ہوا بیمار شفایا اب دوا سے پہلے، ہوا بیمار شفایا اب دوا سے پہلے. کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے، طلب پوری ہوئی میری دعا سے پہلے. ہم سب کی شفا رسول اللہ کے نام میں ہے.
سب کی شفا ہے، کوئی بھی بیماری ہو، کیونکہ ہمارے حضرت نے فرمایا کہ ہر مرض کی دوا درود شریف، ہر مرض کی دوا درود شریف، میرے دل نے پڑھا درود۔ اے ایمان والوں، قبر میں نہ کام آئے کوئی، حشر میں نہ کام آئے کوئی، وہ وہاں رہنما درود شریف۔ قبر اور حشر میں صرف درود پاک کے ساتھ آنے والا ہے، کیونکہ یہ وظیفہ اللہ کا ہے۔ رسول اللہ نے لا الہ الا اللہ کہا تو اللہ نے فرمایا محمد رسول اللہ۔ تو یہ ہے کلمہ۔ تو کلمے کو تصوف میں کہتے ہیں حرف المشبہ بالفعل۔ مولانا بیٹھے ہیں، حرف المشبہ بالفعل، انا انا کانا لکنا لیتا لا اللہ، اس کے عربی زبان میں انشاءاللہ وقت آیا تو ضرور میں بولوں گا۔ تصوف جو ہے، کلمے میں جو تصوف ہے، کلمے میں اللہ نے اپنے نام کے بعد لفظ محمد استعمال فرمایا، اور محمد جب اللہ نے فرمایا تو عرش میں کیا لکھا تھا نا؟ سرکار کا نام عرش پہ کیا تھا؟ احمد، احمد نا، اور زمین پر محمد۔ تو رب نے فرمایا کہ میری حمد کے بعد اگر دنیا میں کوئی واحد ہے تو وہ تم ہو حبیب، اس لیے تمہیں عرش سے میں نے احمد بنا کر بھیجا ہے، اور زمین پر جب تشریف لائے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب سرکار کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے لیے کہنا ضروری ہے۔ تو لفظ محمد میں میم ہے، یہ فرسٹ میم محمد، اور بیچ میں کیا ہے محمد میں؟ ہاں ہے، پھر اس کے بعد کیا ہے؟ میم، محمد۔ تو محمد میں جو میم کے اوپر تشدید ہے، تشدید جو رہتی ہے مانا محمد کے اوپر جو تشدید ہے اس کو کہتے ہیں حرف المشبہ بالفعل۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ حرف المشبہ بالفعل۔ یہ میں آپ کو تصوف کہہ رہا ہوں، تصوف یہ میننگ تصوف ہے۔ تو تصوف تو یہ مثال اس لیے دی گئی مشبہ بالفعل، تو مشبہ بالفعل سے کیا مراد ہے؟ تو رب نے فرمایا کہ لفظ محمد میں تو تجدید کا جو استعمال ہوا اس کی وجہ یہ ہے کہ تجدید کا کام ہے، کیا کام ہے؟ پچھلے والے کو اگلے والے سے ملانا، پچھلے والے کو اگلے والے سے ملانا، یہ حرف المشبہ بالفعل ہے۔ تو کہا کہ محمد کے پہلے میم میں سرکار نے اپنی ساری امت کو بعد والے محمد سے ملا دیا۔ حرف المشبہ بالفعل میں کہ امت کو یہ ہے اللہ، یہ رسول اللہ اور یہ امت۔ تو رسول اللہ کہاں پر ہے؟ آپ غور کرو، آپ یہ دو انگلی ملاتے ہیں تو یہ دو انگلی مل رہے ہیں، دیکھو دو انگلی مل رہے ہیں نا، کہ یہ انگلی مل رہی ہے اس کے ساتھ برابر لیول، یہ دیکھو تیسری انگلی، تو تیسری انگلی کو میں نے کہا دیکھ تو پہلے ایک کام کر، پہلے تو یہ انگلی سے ملا کر، تو جب تو یہ انگلی سے ملے گی تجھے یہ انگلی تیرے سے آٹومیٹک کنیکشن ہو جائے گا۔ تو یہ انگلی امت ہے، یہ رسول اللہ ہے اور یہ اللہ ہے۔ تو جب یہ انگلی سے ملے گی، that connect for that finger, this finger, then that connect، اور یہ کنیکٹ اللہ ہے، یہ اس سے مل رہی ہے۔ تو لفظ محمد میں جو پہلا محمد ہے وہ امت کی طرف اشارہ اللہ نے فرمایا، اور دوسرے میم میں وہ اللہ کی طرف، یعنی اللہ سے ملانا رسول اللہ کا کام ہے۔ تو جو بے وسیلہ ہے ان کا کیا ٹھکانا ہے؟ وہ جہنمی۔ جو بے وسیلہ ہیں ان کو تو ان کے لیے جہنمی واجب ہے ان کے لیے، کیونکہ جب رسول اللہ سے تمہارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تم رسول اللہ کو اگر اپنے جیسے سمجھو گے تو یہ کام آگے نہیں بڑھ سکتا، عقیدہ تمہارا درست نہیں ہو سکتا۔ یہاں پر جو لفظ محمد میں جو دوسرا میم ہے وہ فرمایا کہ یہ وہ محمد ہیں جو تمہیں اللہ سے ملائیں گے، لفظ محمد اللہ سے ملائے گا، اسی لیے اس کو کہا گیا یہ حرف المشبہ بالفعل ہے، پچھلے والے کو اگلے والے سے ملانا۔ سمجھ رہے ہیں؟ درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب
پاک کا تصور کر کے سب کے لیے پڑھ رہے ہیں. دو عالم میں ہے جل وگر غوث اعظم. اور ہمارے زید بھی لاسٹ پہ کعبے اس میں تھے زید بھائی نا ماشاءاللہ ویری گڈ پرسن اینڈ ورک ویری فاسٹ. اہل سنت اور جماعت کا یہ بچے نے بہت کام کیا. سلمان اظہری کو یہاں لانے والا یہ بچہ ہے, یعنی کام چل رہا ہے. انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ بچہ نے بہت اچھا کام کیا. سنیت کو کام ہونا ضروری ہے, کیونکہ ہم مسجدوں میں ہم جا رہے ہیں ایوری بڑی گو مسجد بٹ نو عقیدہ درست. کوئی ادھر بھاگ رہا ہے, کوئی ادھر بھاگ رہا ہے, کوئی ایک کا نہیں فالو ہو رہا. اس کی وجہ کیا ہے؟ سب ایمان ہمارا خراب کر رہا ہے. ایوری بڑی کیچ یور ایمان ہے. جب تمہارا عشق پکا رہے گا, تمہارے دل میں رسول اللہ کی محبت رہے گی, تو تم کبھی بھٹک نہیں سکتے. جس کے پاس غوث پاک کا دامن ہے وہ کیسے بھٹک سکتا ہے؟ غوث پاک تو فرمائے جب تک میرے سارے مریدوں کو جنت میں نہ لے جاؤں میں خود جنت میں نہیں جاؤں گا. I don't go first. فرسٹ ہے میں اور مرید. غوث پاک کا مرید کیوں گھبرا رہا ہے جہنم کی آگ سے؟ اس کے لیے تو ہے ہی نہیں, وہ تو جنتی ہے. جو غوث پاک کا عاشق ہے اس کے لیے تو ان کا مزار مدینہ ہے, دل والے کا مدینہ ہے بغداد. تو ہم عشق میں جھوم کے کہہ رہے ہیں دو عالم میں ہے جل وگر غوث اعظم. دو عالم میں ہے جل وگر غوث اعظم. ادھر غوث اعظم ادھر غوث اعظم. ادھر غوث اعظم ادھر غوث اعظم. یعنی عاشق کے لیے غوث پاک کا روزہ ایسا ہے کہ جب وہ اپنے آنکھیں بند کرتا ہے تو غوث پاک کا جلوہ دیکھ لیتا ہے. تو غوث پاک فرماتے ہیں, ہم کیا تصور کرتے ہیں غوث پاک ادھر غوث اعظم ادھر غوث اعظم. ادھر غوث اعظم ادھر غوث اعظم. کلام میں جو ادھر غوث ادھر, اس کی تشریح ایک چھوٹی. رمضان کا مہینہ ہے, غوث پاک کو ایک مرید نے کہا غوث پاک ٹوڈے پلیز یو کم مائی ہاؤس فار افطار. غوث پاک نے کہا یہ عاشق ہے, اوکے آئی کم یو. دوسرا وہ گیا مرید, اس کے بعد دوسرا مرید آیا کہ غوث پاک آج میرے گھر افطاری کی دعوت. غوث پاک نے کہا ضرور آؤں گا. سیکنڈ پرسن گون, تھرڈ مین کم, یس غوث پاک ٹوڈے مائی ہاؤس. ایسے اوکے. تو 7 مرید کنٹینیو ایک کے بعد آتے رہے. کچھ روایتوں میں 10 ہے, کچھ 7 ہے کہ ایک کے بعد دیگر آتے رہے. تو غوث پاک نے ایک دن اور ایک وقت سب کو دے دیا. ایک وقت اور ایک دن سب دے دیا. تو غوث پاک افطاری بھی ہو گئی, سب افطاری کا دن مکمل ہو گیا. سیکنڈ ڈے ون مرید کم اینڈ پراؤڈ, او ٹوڈے غوث پاک مائی ہاؤس کم. دے فیل ویری ہیپی, وہ بہت خوش ہے. اور وہ بول رہے غوث پاک آج میرے پاس آئے. تو دوسرے نے کہا جھوٹ بول رہا ہے, آج تو میرے پاس آئے. تھرڈ کم, نو ٹوڈے مائی ہاؤس کم. چوتھا کہتا ہے میرے پاس آئے. پانچواں کہتا ہے میرے پاس آئے. تو سب مل کے غوث پاک کے پاس گئے. سرکار کہ سب ہم تو سب یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ خود بتائیں کیا معاملہ ہے. تو غوث پاک فرماتے ہیں کہ جب میں مرید کو دیکھا تو میں نے اس کا دل پڑھ لیا. غوث پاک مرید وہی ہوتا ہے جس کو غوث پاک پڑھ لے. سلسلہ تو سب کے پاس ہے, کنیکشن ہے, لیکن ریالٹی جو ہے وہ لو میں ہے, محبت میں ہے, عشق میں ہے. تو وہ عشق کیسے پیدا ہوگا؟ تو وہ غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک کے بعد دیگر 8 سے 10 لوگ آئے اور سب نے اسی دن اور اسی افطار کے لیے کہا. تو میں نے سب کے دلوں کو دیکھا تو وہ روشن نظر آ رہے, کیونکہ غوث پاک کی نظر پڑ چکی تھی دل پر. تو غوث پاک دل کا حال جاننے والے ہیں. کوئی بے وضو غوث پاک کا نام لے تو وہ مصیبت میں آ جائے. یہ غوث پاک کا نام بھی جو ہے وضو کرنا پڑے گا آپ کو, کیونکہ اللہ نے ان کو مقام عطا فرمایا, ہم اور آپ نے نہیں. اللہ جس کو مقام دے دے ولایت کا, تو اس کو کوئی پس کیسے کر سکے. تو جب آپ نے دیکھا دلوں کو تو کہا
मुरीदों घबराओ मत, मैं एक ही दिन में तुम सबकी जगह पहुंच चुका हूं, मैं तुम्हारे सबके घरों में एक ही वक्त में पहुंच गया। तो इसीलिए हम कहते हैं इधर गौसे आजम, हियर गौसे आजम, हियर गौसे आजम, जहां तुम चाहो उधर गौसे आजम। ये दलील है इसके लिए। इस शेर में हम क्या कह रहे हैं, इधर गौसे आजम उधर गौसे आजम। आशिक के लिए कोई मकाम बुलंद नहीं, आशिक के लिए जब उसका तसव्वुर यकीनन गौसे पाक के पास है तो वो अपने पीर के चेहरे में गौसे पाक को देखता है, आंखें बंद करता है तो ज़ैनुल आबिदीन के चेहरे में, दादा पीर के चेहरे में वो गौसे पाक। ये ईमान और अकीदे की बात है। हम कह रहे हैं इधर गौसे आज़म उधर गौसे आज़म। पूरी देखिए क्या कह रहे हैं, बरोज़े क़ियामत ये कहते उठूंगा, बरोज़े क़ियामत ये कहते उठूंगा, उधर ले चलो जिधर गौसे आज़म, उधर ले चलो जिधर गौसे आज़म। बरोज़े क़ियामत ये कहते उठूंगा, उधर ले चलो जिधर गौसे आज़म, इधर गौसे आज़म उधर गौसे आज़म। आशिक की जो आंख का तस्वुर है वो देखो क्या कहते हैं, है आंखों की पुतली में नक्शा तुम्हारा। एक बगदाद एक बार जब जाके वापस आता है तो उसका तस्वुर वहां से लेकर आता है। अब कहता है आंखों की पुतली में नक्शा तुम्हारा, जिधर देखता हूँ उधर गौसे आज़म, जिधर देखता हूँ उधर गौसे आज़म, इधर गौसे आज़म उधर गौसे आज़म। आशिक देखिए क्या कह रहे, जब उसका नज़ा का वक्त आ रहा है तो कहता है न निकलेगी हरगिज़ मेरी जान तने से, न निकलेगी हरगिज़ मेरी जान तने से, न आएगी जब तक नजर गौसे आज़म, न आएगी जब तक नजर गौसे आज़म, न निकलेगी हरगिज़ मेरी जान तने से, न आएगी जब तक नजर गौसे आज़म, न आएगी जब तक नजर गौसे आज़म, इधर गौसे आज़म उधर गौसे आज़म, इधर गौसे आज़म उधर गौसे आज़म। इरादा जो नेका वो मनशा खुदा का, इरादा जो नेका वो मनशा खुदा का, खुदा भी उधर है जिधर गौसे आज़म, खुदा भी उधर है जिधर गौसे आज़म, इधर गौसे आज़म उधर गौसे आज़म, इधर गौसे आज़म उधर गौसे आज़म। जो गौसे पाक का मुरीद है वो झूम कर ये कह रहा है
میری جان بن گیا ہے، میری جان بن گیا ہے، تیرا نام غوث اعظم، میری جان بن گیا ہے، تیرا نام غوث اعظم، میری جان بن گیا ہے، تیرا نام غوث اعظم، یہ بنا رہا ہے میرے، یہ بنا رہا ہے میرے سب کام غوث اعظم، یہ بنا رہا ہے میرے سب کام غوث اعظم، میری جان بن گیا ہے، تیرا نام غوث اعظم، تو ہے وارث محمد، تیری شان انبیاء سی، سبحان اللہ، تو ہے وارث محمد، تیری شان انبیاء سی، سب اولیاء کا تو ہے، سب اولیاء کا تو ہے، امام غوث اعظم، سب اولیاء کا تو ہے، امام غوث اعظم، میری جان بن گیا ہے، تیرا نام غوث اعظم، یہ بنا رہا ہے میرے سب کام غوث اعظم، میں گدائے شاہ جیلان، مجھے کیا غرض کسی سے، میں گدائے شاہ جیلان، مجھے کیا غرض کسی سے، میری صبح غوث اعظم، میری صبح غوث اعظم، میری شان غوث اعظم، میری صبح غوث اعظم، میری شان غوث اعظم، تیرا ہو چکا ہے الطاف، شاید کہہ رہا ہے تیرا ہو چکا ہے الطاف، اب اس کی لاج رکھے لے، تیرا ہو چکا ہے الطاف، اب اس کی لاج رکھے لے، تیرے در سے جڑ گیا ہے، تیرے در سے جڑ گیا ہے، یہ غلام غوث اعظم، تیرے در سے جڑ گیا ہے،